آج ہیومن رائٹس پہ، وومن امپاورمنٹ پہ کوئی آواز اٹھائے تو آپ ان کو آئیڈیل مان لیتے ہو. تو لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. تو آواز اٹھائی ایک مدینہ مکے سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. یہ رحمت ہے بچیاں، یہ رحمت بنا کر بچیوں کو اللہ گھر میں بھیجتا ہے. بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ نعمت سمجھو اس کو. کچھ سال پہلے، کچھ مہینے پہلے، کچھ دن پہلے دفنا دیتے تھے، اور کچھ دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اتنا عشق کرتے تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دعا کرتے تھے تڑپ تڑپ کر کے. گھر میں کوئی عورت پریگننٹ ہوتی، یا رب میرے گھر لڑکی بھیج، رحمت بھیج. بچی تھی، نادان تھی، بھولی تھی، تو رحمت بن کے آئی گھر پہ. سسرال میں گئی ہے تو شوہر کے ایمان کو مکمل کیا ہے. بچوں کو پیدا کیا ہے تو قدموں کے نیچے جنت کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور آپ بتاؤ کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دنیا والوں کو، تو وومن امپاورمنٹ میں سب سے آئیڈیل کون ہے اس روح زمین پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شراب پیتے ہیں بس، لیکن کتنے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ماں کا ریپ کر دیتا ہے بندہ، بہن کا ریپ کر دیتا ہے. رشتہ دار میں کون دیکھتا نہیں چہرے، جب ماں بہن کو نہیں دیکھ رہا تو جو عورت نظر آئی ہوس ہی ہوس ہوتی ہے اس کے سینے دل میں. یہ شراب کو بین کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہر کنٹری میں شراب بکتی ہے. جتنے بھی پروفٹس اس روح زمین پر آئے ہیں، کم و پیش بتایا جاتا ہے 1,24,000 1,24,000 prophets have been descended to this world. یہ جو پروفٹس آئے ہیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو پروفٹس دنیا میں آئے ہیں، کبھی ایک دفعہ آپ لوگ سوچیں کہ یہ اللہ نے 1,24,000 پروفٹس کو اس روح زمین پر کیوں بھیجا ہے؟ وہ اس لیے بھیجا ہے کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے، انسانیت کو بڑھانے کے لیے، زندگی کیسے جینا، کس طریقے سے جینا، کس سلیقے سے جینا، یہ سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پروفٹس کو اس دنیا میں بھیجا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے لاکھوں پروفٹس آئے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بڑے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنے سے پہلے اتنی جہالت، اتنا اندھیرا، اتنا ظلم ہوتا تھا انسانوں پر. کوئی بچی گھر میں پیدا ہوتی، امیڈیٹ زندہ دفنایا جاتا تھا. کیا لڑکیاں آج ہیومن رائٹس پہ، وومن امپاورمنٹ پہ کوئی آواز اٹھائے تو آپ ان کو آئیڈیل مان لیتے ہو؟ تو لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. تو آواز اٹھائی ایک مدینہ مکے سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. یہ رحمت ہے بچیاں، یہ رحمت بنا کر بچیوں کو اللہ گھر میں بھیجتا ہے. بچی اگر پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ نعمت سمجھو اس کو. اس کو عذاب سمجھ کر زندہ دفنا دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا ہے عورتوں کو. یہ بچی جب پیدا ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے گھر کے لیے، اور یہ جب شادی کرتی ہے تو اپنے ہسبینڈ کا مکمل ایمان مکمل کر دیتی ہے. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ہسبینڈ کے ایمان کو مکمل کر دیتی ہے. اور وہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اس کے پیروں کے نیچے اپنے بچوں کی جنت رکھ دیتی ہے. تو اللہ نے کیسے انعامات سے نوازا ہے دیکھو. بچی تھی، نادان تھی، بھولی تھی، تو رحمت بن کے آئی گھر پہ. سسرال میں گئی ہے تو شوہر کے ایمان کو مکمل کیا ہے. بچوں کو پیدا کیا ہے تو قدموں کے نیچے جنت کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور آپ بتاؤ کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے دنیا والوں کو، تو وومن امپاورمنٹ میں سب سے آئیڈیل کون ہے اس روح زمین پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو سب لوگ آواز اٹھاتے ہیں. اس وقت جو زندہ دفنا دیا جاتا تھا بچیوں کو، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیفائن کیا؟ تو سارے کے سارے دفنانا چھوڑ دیے ہیں. پھر دعا کرتے تھے کہ یار اب مجھے بچی دے میرے گھر. کچھ سال پہلے، کچھ مہینے پہلے، کچھ دن پہلے دفنا دیتے تھے، اور کچھ دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اتنا عشق کرتے تھے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ چیز بتائے دعا کرتے تھے تڑپ تڑپ کر کے. گھر میں کوئی عورت پریگننٹ ہوتی، یا رب میرے گھر لڑکی بھیج، رحمت بھیج. یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور شراب عام اور شر آب، کس کو بولتے ہیں شراب؟ شر اور آب. آب پانی کو کہتے ہیں، شر یعنی فتنہ.
शर फैलाने वाला पानी है ये। वो पानी जो पीते हैं तो गुनाह ही गुनाह होता है और वो इंसान को काबू में नहीं रखता है। एक शराब पीते हैं बस, लेकिन कितने गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं। माँ का रेप कर देता है बंदा, बहन का रेप कर देता है, रिश्तेदार में कौन देखता नहीं चेहरे। जब माँ बहन को नहीं देख रहा तो और जो औरत नजर आई हवस ही हवस होती है उसके सीने दिल में। ये शराब को बैन किसने किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हर कंट्री में शराब बिकती है और तमाम स्कूल्स में बताया जाता है कि शराब गलत है, लेकिन कंट्री में बिल्कुल अलो कर रहे हैं। कंट्री सारे चीफ मिनिस्टर, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स मना करते हैं, लेकिन परमिशन वही देते हैं फिर। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, बोल दिए तो फिर खलास। अगर कोई पीता तो उसकी सजा होती, 80 कोड़े मारे जाते। आज कोई पी रहा है कोई कंट्री में तो कोड़े मारे जा रहे हैं, कहीं भी नहीं मारे जा रहे हैं, नाम के कवानीन बने हुए हैं। अब ऐसी जहां में जो इंसान शराब आम है तो कितना गुनाह करता है इंसान। तो ऐसे नहीं भेजे हैं प्रॉफिट्स को, गुनाह को रोकने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तमाम प्रॉफिट्स को भेजे हैं। 1,24,000 प्रॉफिट्स को भेजे हैं। अब नौजवान आज के ज़माने के कैसे लाइफस्टाइल जीना है ये क्लियर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए हैं। और जब जाने से पहले अल्लाह को गवाह रखकर आवाज़ उठाएं कि यार अब तेरे सारे मैसेजेस को मैंने पहुंचा दिया है, तू गवाह रहना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। हर चीज़, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे सोना, कैसे पेशाब करना, कैसे पखाना करना, कैसे खाना, कैसे बात करना, कैसे शादी करना, सारे, यानी कोई चीज़, कैसे तिजारत बिजनेस कैसे करना, सारी चीज़ें बता कर गए हैं। जितने मुसीबतें इंसानों पर आती हैं वो सारी मुसीबतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई हैं। क्यों? अल्लाह इतना चाहता है वो हमें बताने के लिए कि ऐसी मुसीबत आई तो कैसे डील करना उसको, क्योंकि इंसानों